اسد کیسر صاحب، اب آپ لوگ تو فلیکسیبل نہیں ہیں کہ 14 مئی تک اسمبلی توڑی جائے، 2 اسمبلیاں وہ اور ایک وفاق کی، تو اس کے بعد ہی آگے بات ہوگی. آپ اس پہ فلیکسیبل نہیں ہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ سے سارے کام کروا لیں گے، بعد میں آپ کو ڈچ کرا دیں گے، جیسے ہمیشہ پاکستان کے پالیٹکس میں ہوتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ میں بتاؤں نا، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم بتائیں کہ 14 مئی یہ تو قانون ہے، یہ تو آئین ہے. ہم جو بھی کریں گے آئین کے فریم کے اندر کریں گے. اچھا، آپ آئین کے فریم کے اندر اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو آپ کو مذاکرات کرنے کی نوبت نہ آتی. مذاکرات کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اب وہ نہیں کرتے، 14 مئی تک نہیں کرتے، پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے، پھر ہمارے پاس جو ہے نا، واٹ از دا نیکسٹ آپشن؟ مطلب پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو آئین کی خاتمے کا اعلان ہوگا، کیونکہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو انہوں نے، اس کا مطلب واضح ہی ہے کہ یہ آئین کو توڑ رہے ہیں. واضح اس کا اعلان یہ ہے کہ آئین کو نہیں مانتے. ان کا واضح اعلان یہ ہے کہ یہ ملک بیرانہ ریپبلک ہے، یہاں جو ہے جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بینس. پھر ہم جائیں گے، ہم اس ملک کو قانون اور آئین کے ماتحت لانے کے لیے جو ہمارا حق کے قانونی جنگ وہ ہم کریں گے. ہم عوام کے پاس جائیں گے، ہم پبلک میں جائیں گے، ہم قانونی اور عوامی جنگ دونوں لڑیں گے. اور اگر ان کا یہ خیال ہے، لانگ مارچ کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھو، اس کے لیے جو ضروری، اگر لانگ مارچ ضروری ہو تو ہم لانگ مارچ کریں گے. ابھی بھی ضروری نہیں ہے. نہیں، ابھی بھی ضروری نہیں ہے. آپ کی حکومت گرانے کے لیے 10,000 لوگوں کا ٹولہ لے کے بلاول صاحب آ گئے تھے مہنگائی مارچ کے نام پر. حمزہ اور مریم بھی لے آئے تھے. تو آپ لوگ ابھی بھی انتظار کریں گے؟ یہ بھی تو دیکھیں نا، ابھی پاور پالیٹکس میں جب آپ پبلک آپ کے ساتھ کھڑی ہے، خوف کا عالم بھی اپنی جگہ پر ہے، پھر بھی ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو کب ضرورت پڑے گی؟ نہیں، لانگ مارچ تو ایک راستہ نہیں ہے نا. دوسرا راستہ کیا؟ چلیں دوسرا راستہ tell me the second way. ہم پوری ملک تک احتجاج بڑھا سکتے ہیں، ہم پیدل مارچ کر سکتے ہیں، ہم ٹرین مارچ کر سکتے ہیں. یعنی ہم دیکھیں گے کہ جتنا، اور ہم نے ایک بھی سوچا ہے، آپ کب تک انتظار کر رہے ہیں یہ کرنے کے لیے؟ کب تک انتظار کر رہے ہیں؟ ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں، اس پہ مشاورت رہی کہ ایک ہی دن ہم باقاعدہ جو ہے نا پوری ملک میں ہر یونین کونسل میں احتجاج ریکارڈ کروائے. اس کے بعد ہمارا جو ہے نا جو سب سے بڑا مؤثر ذریعہ ہے کہ ہم پورا پہیہ جام اعلان کریں. ہم اس کے لیے یہ بھی ہم کہ شٹر ڈاؤن کریں تاجروں کے ساتھ، کیونکہ تاجر سب سے زیادہ متاثر ہے نا، ٹرانسپورٹر سب سے زیادہ متاثر ہے. تو ہم ٹرانسپورٹرز کی بھی انگیج کریں گے، ہم ٹریڈرز کو بھی انگیج کریں گے، ہم مزدوروں کو بھی انگیج کریں گے، ہم اسٹوڈنٹ کو بھی انگیج کریں گے، ہم کسانوں کو بھی انگیج کریں گے. مذہبی جماعتیں مطلب تمام طبقوں کو انگیج کریں گے تاکہ اس ملک میں ہم آئین کو بچائیں. آئین بچ جائے گا؟ جدوجہد میں کچھ کیوں نہ ہو سکتا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو ہے نا وہ خش و کشاک کی طرح بہہ جائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو. امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت. And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.